بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ حرام ہے، اور اس مقام پر جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی بزرگ کے نام پر بکرا یا چھترا یا کوئی شے بھی ہو متعین کر دیتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے واسطے ہے، اور اس کی قبر پر چڑھاوا چڑھے گا اور وہاں کے مجاور کھائیں گے، اور ایسا کرنے سے میرے کاروبار میں برکت ہوگی، نہ کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ یہ ہے نامزد کرنے کا معنی، اور اس معنی میں جو چیز بھی نامزد کی گئی ہے وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اپنا نام سنا ہوگا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تفسیر عزیزی میں اور فتاوی عزیزی میں تصریح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر بکرا، چھترا یا اونٹ وغیرہ کوئی جانور نامزد کرتا ہے اور ذبح کرتے وقت کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر اسے متعین کر دیا گیا ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حلال نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص خنزیر پر پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، تو خنزیر بھی حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے بیان فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نشار پوری وغیرہ میں ہے کہ ایسا کرنے سے جانور تو حلال نہیں ہوگا، البتہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے والا کیا ہو جائے گا؟ فرمایا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے والا مرتد ہو جائے گا، اور بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیونکہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، ایصال ثواب درست ہے، اور ایصال ثواب کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے اور اس کا ثواب کسی کو پہنچاتا ہے، تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اور اس میں اپنے کام کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ اگر ایسا کروں گا تو یہ کام ہو جائے گا، اور اگر نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھو، جب کوئی باہر سے بادشاہ آتا ہے یا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کو توپوں کی سلامی دیتے ہیں، جی یہ 31 توپوں کی سلامی ہے یا 21 کی سلامی ہوئی۔ پہلے زمانے میں اس طرح کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑا آتا تو شہر سے باہر جا کر بہت سارے بکرے ذبح کرتے تھے، اور اس کی آمدنی کی خوشی، یعنی اس کی آمد کی خوشی میں فقہا کرام رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے اور اس کی تعظیم کے لیے بکرے چھترے ذبح کیے جائیں اور ان پر تکبیر پڑھی جائے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور بھی حرام اور تکبیر پڑھنے والا بھی مرتد ہو گیا، اور بیوی پر بھی طلاق واقع ہوگی خود بخود، اس واسطے کہ اس میں آنے والے کی تعظیم مقصود ہے، مہمانی ٹھیک ہے، اس کے لیے جو چاہو ذبح کرو، مرغا ذبح کرو، بچڑا ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا تھا، وہ تو مہمان کی مہمانی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی خاطر ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے، اور بکرا چھترا ہی نہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشروبات اور ملبوسات، یہ سب چیزیں، یہ تمام کھانے اور پینے کی چیزیں، دودھ ہو گیا، مٹھائی وغیرہ، اور سب پہننے کی چیزیں یہی حکم رکھتی ہیں۔ اسی طرح لوگ عموماً 11ویں دیتے ہیں اور اس کی خاصی تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص اس ارادے سے 11ویں پکا دیتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں اور ان کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کو ثواب پہنچے گا، اگر اس ارادے سے دیتا ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اور بدعت اس واسطے ہے کہ اور بھی تو بزرگ ہیں نا، ان کو کیوں نہیں بھیجتا؟
پھر 11ویں اپنے والد کی کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح پھر اپنی والدہ کی کیوں نہیں کرتا جن کے روزے رہ گئے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اتنے امیر ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کی نیکیاں تقسیم کی جائیں تو کئی ضلع بخشے جائیں، پھر 11ویں کی تخصیص کیوں ہے؟ پھر پہلے یا بعد میں کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا اگر یہ ایصال ثواب کے لیے ہے تو یہ بدعت ہے، ورنہ سارے بزرگوں کے لیے اس طرح کرو اور روزانہ کرو۔ اگر مطلب یہ ہے کہ میں دوں گا تو میرے کاروبار میں برکت ہوگی اور میری تجارت ضرور چمکے گی، بچے ٹھیک رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، جانور ٹھیک رہیں گے، اور اگر نہ دوں گا تو نقصان ہوگا، اگر اس ارادے سے کرتا ہے تو 11ویں دینے والا کیا ہے؟ فرمایا اس طرح اس ارادے سے اگر کرتا ہے، فرمایا دینے والا پکا کافر ہے اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، یہ مسئلہ صاف ہے۔ فرمایا غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دینا یہ حرام ہے۔ فرمایا فما نذتر، جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغیوں ولا عادن، وہ لذت بھی نہیں تلاش کرتا اور تجاوز بھی نہیں کرتا، فرمایا فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے جان نکلنے کا خطرہ ہے اور مردار اور خنزیر کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، تو فرمایا اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ مثلا ایک چھٹانگ سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو 6 تولے نہیں کھا سکتا اور ذائقہ تلاش کرنے کے لیے نہیں کھا سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں غیر باغن کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لذت تلاش کرنے کے لیے نہیں کھاتا، ولا عادن، اور ضرورت سے زیادہ بھی نہیں کھاتا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہو صحیح معنی میں تو اس کا جو باغی ہے اگر وہ بھوکا ہے تو وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ عادن کا معنی جو گناہ کے سفر پر جا رہا ہے، مثلا چوری یا ڈاکے کے لیے جا رہا ہے تو یہ سفر معصیت کے ہیں، بھوکا ہونے کے باوجود نہیں کھا سکتا۔ پھر اگر مجبور ہے اور نہ کھائے اور مر جائے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اس نے رب کی اجازت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ پیاس کی وجہ سے جان خطرے میں ہے اور شراب کے بغیر کوئی شے نہیں ہے، تو فرمایا ایسی حالت میں اس کے لیے پینا جائز ہے، اگر نہ پیے گا تو گناہ گار مرے گا، کیونکہ مضطر ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کتاب میں، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، اور حاصل کرتے ہیں ان کے بدلے قیمت تھوڑی، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر دوزخ کی آگ۔ یہ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے کھانا اور مسائل کو چھپانا یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ آگے فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار اور محبت کی گفتگو بھی نہیں کرے گا قیامت والے دن، ولا یزکیم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ اس واسطے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خریدا بخشش کی جگہ۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ رب سے بخشش لیتے، وہ کام کرتے جن پر رب راضی ہو کر بخش دے، مگر انہوں نے وہ کام کیے جو دوزخ میں لے جائیں۔ فما اصبرهم علی النار، پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا دوزخ پر، یعنی دوزخ والے سودے پر یہ کس طرح راضی ہو گئے؟ یہ دوزخ میں اس وجہ سے جائیں گے
کذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس واسطے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں مبتلا ہیں، اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دور کا اختلاف، یعنی قرآن سے، حدیث سے اور فقہ اسلام سے پیدا کیا، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اور فقہ اسلام سے ہی کیا کیا؟ اختلاف پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔